بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بلائی سے نہیں نوازے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا، اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز تو نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص محمد نے یہ باتیں بنائی ہیں؟ کہہ دیجئے، اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں، اور جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ اور وہ نوح کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اور نوح نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، ظالموں پر نفرین ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا، اے نوح، بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائیں۔ نوح نے کہا، میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ ہیں غیب کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کریں، انجام یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرے معبودوں کو تم نے صرف افتراء کیا ہے۔ اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ کہنے لگے، اے ہو، تم ہمارے سامنے کوئی شہادت نہیں لائے، اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آصف پہنچایا ہے۔ خود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی
اللہ کی گرفت میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں نے تو وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہود اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا اور ہم نے انہیں سنگین عذاب سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت نے ان کا تعاقب کیا اور قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا۔ واضح ہے عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اگر ہو ہود کی قوم یعنی عاد کے لیے رحمت حق سے دوری ہو۔